الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک جملہ جو ہمیشہ آپ لوگوں کو آج کل سننے کو مل رہا ہوگا، خود بھی بول رہے ہوں گے، میں خود بھی بولتا رہتا ہوں یہ جملہ، اور وہ جملہ جو ہے نا، وہ اپنی ویلیو جو ہے، یا جو اپنے جس فگرز کے اوپر وہ جملہ بولا جاتا ہے نا، وہ ہر مہینے انویلڈ ہو رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مہنگائی انتہا کی ہو گئی ہے۔ اب انتہا جو ہوتی ہے نا، انتہا کس سے کہتے ہیں ہم لوگ؟ جو آخری چیز، اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، لمٹ آ گئی، باؤنڈری آ گئی، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اس طرح بولا جاتا ہے کہ مہنگائی تو انتہا کی ہو گئی، یا یہ کہ فلانی چیزیں، مسائل جو ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں، یا پاکستان کی اکانومی کا یہ حال ہو گیا ہے، یا چلے پاکستان کی اکانومی سے نیچے آ جائیں تو انفرادی طور پہ جو مسائل ہیں لوگوں کے، چاہے وہ میڈیکل پرابلمس ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلمس ہیں، اور کس کی وجہ سے یہ جو سارا کچھ جمع ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے کرائم ریٹ جس طرح سے بڑھ رہا ہے، تو وہ سب چیزیں سے کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ مزید جاتے جا رہے ہیں اور ایک نیا ریکارڈ قائم کر رہے ہیں ہم اپنا۔ یہ کہا جا سکتا ہے ایک نئے لیول کا انتہا کراس ہو گئی ہے، مزید ایک حد پار ہو گئی ہے، یا جو پچھلی حد تھی ہم اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں۔ یہ جو حالات، جس حالات کے اندر ہم لوگ ایگزسٹ کر رہے ہیں، تو ایک حدیث ہے جو اس سے تھوڑا سا متعلق ہے، اور وہ اس سے تعلق نہیں رکھتی کہ قیامت سے پہلے کیا کیا حالات ہونے ہیں، وہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف باتیں فرمائی ہیں اس سے پہلے، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک واقعہ ہے جس کو میں نے مین حدیث جو بنایا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ راوی ہیں عبد الرحمن، تو ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ 3 شخص آئے میری موجودگی میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ بیسیکلی ایک واقعے کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، جو واقعہ اللہ کے رسول کے بہت بعد میں ہوا ہوگا۔ جس مین صحابی کا ذکر ہو رہا ہے جن کے پاس لوگ آئے تھے، یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ عمرو بن عاص جو تھے، یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام مخالفت بہت کی تھی۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ کی طرف، ایبیسینیا گئے تھے، اور جو آج کل کی دنیا کے اندر جو ایتھوپیا کا بالکل ٹاپ بنتا ہے ایریا، ظاہر بات ہے اس زمانے میں تو ایک بہت بڑا ایریا تھا یہ، تو وہاں پر گئے تھے۔ تو اب قریش نے کیا کرنا تھا کہ قریش نے وہاں پر جو بادشاہ تھا، نیگس یا نجاشی ہم اسے کہتے ہیں، اس کے پاس بھیجنا تھا وفد کے طور پہ، ڈیلیگیشن کے طور پہ بھیجنا تھا۔ بادشاہ کو نہ ڈرایا جا سکتا نہ دھمکایا جا سکتا ہے۔ بادشاہ کے آگے، بادشاہ کے دربار میں وہ بندہ بات کر سکتا ہے جس کو پاور کوریڈورز میں آنا جانا ہو، اس کو تہذیب ہو۔ لیکن میرے جیسے بندے کو اگر کبھی جانا پڑے کہ یہ آپ کو پریزیڈنٹ صاحب بلا رہے ہیں، تو ہمیں تو ایٹیکیٹس ہی نہیں ہوں گے، کہاں سے جانا ہے، کدھر سے آنا ہے، ہم تو کبھی آنا جانا ہی نہیں ہوا وہاں پہ ہمارا، تو ہمیں تو مطلب کہ ہمیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ سمجھایا جائے گا پہلے کہ آپ نے، یا ہم کسی اور سے پوچھ رہے ہوں گے کہ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں ہمیں۔ یہ اس طرح تو نہیں ہے نا کہ ہم کہیں جائیں گے تو بس بیل دیتے ہیں گھر کے باہر اور کوئی آتا ہے، وہ صاحب تو نہیں ہوگا۔ تو کس طرح جانا ہے آپ نے، کیا طریقہ کار ہوگا؟ کوئی مجھے بلائے گا، کوئی گاڑی آئے گی، میں نے جانا ہے، گاڑی کہاں کھڑی کرنی ہے، میں نے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، پھر جب جا کے ملنا ہے ان سے تو بات کس طرح پریزنٹ کرنی ہے، کتنے منٹس ہوں گے میرے پاس کہ میں نے بات کرنی ہے۔ یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ وہ بندہ کر سکتا ہے اچھی طریقے سے جو ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے۔ پھر ایک مزاج کی بات بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کا ایک کیس پٹ فارورڈ کرنا ہے، تو بھئی کون جا کے بات کر سکتا ہے؟ تو کسی کے اندر صلاحیت ہوگی، ڈپلومیسی کس کو آتی ہے نا، طریقے سے سلیقے سے بات کرنی کس کو آتی ہے۔ تو قریش نے کیا کیا تھا کہ جو مین 2 بندے بھیجے تھے، اور ان میں سے جو مین تھے نا وہ یہی تھے، عمرو بن عاص تھے، اور عمرو بن عاص کو طریقہ آتا تھا، اور انہوں نے 2 دفعہ بادشاہ کو ٹچ کیا تھا۔ بہرحال اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوا تھا، ڈیٹیل کیا ہوئی تھی، لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ڈپلومیٹ قسم کا بندہ، ایک ایسا بندہ جو کہ بہت بڑا سیاستدان ہے، اور ایک ایسا بندہ کہ جس کے ڈیفینیٹلی آگے بھی پھر ان کا ایک رول رہا تھا، بہت ایکٹیو رول تھا پولیٹکس کے اندر بھی، اور مسلمانوں کے ساتھ جب ایون مسلمان ہو بھی گئے تھے نا، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ پھر ایک بیک سائڈ کے اوپر رہے، فور فرنٹ پہ رہے یہ تھرو آؤٹ۔ تو یہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ ان کے بیٹے ہیں، اور یہ اپنے والد سے نیچر طبیعت کے مطابق نا بہت فرق تھے۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ملٹیپل ایک شکوہ کیا گیا تھا۔ ایک حدیث ہے جو عام طور پہ کوٹ کی جاتی ہے، وہ ہم کبھی آئندہ کریں گے، کہ ان کے اندر الٹا درویشی والا معاملہ زیادہ تھا، اپنے والد سے اس قدر ڈیفرنٹ تھے کہ ان کے اندر درویشی والا معاملہ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا،
کہ دنیا کے معاملات سے جو نا کنارہ کش ہو کے عبادت بہت کرنے والے تھے، بہت زیادہ روزے رکھنے والے تھے، بہت زیادہ جو تھا وہ صدقات کرنے والے تھے، اور پولیٹیکل ایمبیشنز کوئی نہیں رکھتے تھے۔ تو بہرحال ان کے پاس اگر آ کے 3 لوگ آ کے ان کے پاس آ رہے ہیں، تو اب آپ یہ وقت کو امیجن کر کے دیکھ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ینگ صحابی تھے اللہ کے دور کے اندر، اب یہ ایک سینئر انسان ہے، یہ سینئر ایک ان کا اسٹیچر ہے، اور ان کی موجودگی میں یعنی کہ اب وہ کیونکہ وہ ان کے ارد گرد سارا کچھ روٹیٹ کر رہا ہے، ان کے پاس 3 لوگ آ کے بات کر رہے ہیں، تو وہ ایک صاحب علم جیسا ہوتا ہے بندہ اس کے پاس آتے ہیں۔ تو کافی سالوں کے بعد جا کے اللہ کے رسول کی دنیا سے جانے کے بہت سالوں کے بعد جا کے واقعہ پیش آ رہا ہے۔ بہرحال ہم اس کے اوپر واپس آتے ہیں۔ تو وہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی سے یہ بات کرتے ہیں، فقالو، اور وہ آ کے تینوں لوگ کہتے ہیں، یا ابا محمد، اے ابو محمد، انا واللہ، بے شک ہم جو ہیں اللہ کی قسم، ما نقدر علی شیء، ہمارا کسی بھی چیز کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہاتھ خالی ہیں ہمارے، بالکل وہ والی بات۔ لا نفقۃ ولا دابۃ ولا المتاع، نہ ہمارے پاس کوئی سواری ہے، نہ ہمارے پاس کوئی متاع ساز و سامان ہے، ہمارے پاس کسی قسم کا ہمارے پاس کوئی نہیں، یعنی کہ بالکل ہی کہہ سکتے ہیں کہ غربت کی اس لائن کے اوپر پہنچے ہوئے تھے۔ اب وہ جس وجہ سے بھی پہنچے ہوئے تھے وہ ایک الگ بات ہے، ہم آج کل کے اعتبار سے انڈرسٹینڈ کریں کہ اس وجہ جس زمانے میں میں، آپ اور ہر انسان جو ہے، جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بس ایک وہ جو ٹاپ لیول ہے نا اس کو بلانگ نہیں کر رہا، اس سے نیچے جتنے بھی ہیں نا، مڈل، لوور مڈل، اور جو بالکل پھر لوور کلاس آ جاتی ہے، وہ سارے جو ہیں وہ ظاہر بات ہے آج کل کے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے پریشانی کہ ہاں آج کل کے حالات بہت برے ہیں، لیکن یہ ایک وقتی فیز ہے، گزر جائے گا، پھر آگے جا کے چیزیں بہتر نظر آ رہی ہیں۔ تو وہ والی کیفیت نہیں ہے، بلکہ الٹا کیا ہے کہ منظر کیا پیش کیا جا رہا ہے کہ آگے تو اور وقت اور زیادہ خراب آ رہا ہے، اور زیادہ مشکلات آ رہی ہیں۔ ان گرمیوں کے اندر ٹویٹر پہ ایک بہت ٹرینڈ چلا تھا، جو میں نے پہلی دفعہ نوٹس کیا کہ یہ کیا چیز آ رہی ہے نا، تو وہ لمز کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ وہ کیا تھی کہ لمز نے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو لمز نے نا 13% ہائیک کر لیا تھا اپنی فیس میں، ارریگولر ہائیک کیا تھا، یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ جو روٹین میں ہونا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ ایک دم سے جمپ آ گیا تھا۔ تو وہاں سے پھر جو انڈرسٹینڈنگ لے کے کوشش کی کہ کیا ہوا، کیا ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے نا، لوگ کیوں، یا جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیوں لمز کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اتنی ہائیک کر دی ہے۔ وہ اب یہ مائنڈ میں رکھیں کہ لمز کی فیس جو ہوگی نا، وہ پاکستان کی، میرے خیال میں کمپیریزن تو نہیں ہے میرے پاس ایگزیکٹلی، لیکن ون آف دا موسٹ ایکسپینسو یونیورسٹیز ہوگی۔ لیکن یہ تصور بھی اس میں ہوتا ہے کہ بس لمز سے پڑھ کے نکل گئے نا، تو اب آپ ایک طرح کے مطلب کہ منی میکنگ آپ ہو جائے گی آپ کے لیے، بہت آسانی سے ہو جائے گی۔ پھر جب وہاں سے انٹرسٹ جب ڈیولپ ہوا اس کی طرف، تو پھر دیکھا کہ اور بھی بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر، یعنی کہ وہ ایک پرابلم کی طرف ذہن گیا، اور پھر دیکھا کہ بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر جو ہے نا لوگ اور اسٹوڈنٹس اور یہ سب پریشان ہیں۔ اور یونیورسٹیز کی کیفیت کیا ہے؟ یونیورسٹیز کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مینٹین کرنے، یہ نہیں کہ یونیورسٹیز بہت کما رہی ہیں اور وہ بہت کہتے ہیں پیسے اڑا رہی ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں، وہ لوگوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان سے پوچھیں گے وہ اپنی ایک مجبوری کے اندر پھنسے ہوئے ہوں گے۔ ایک بہت بڑا یونیورسٹی کا ایک سیٹ اپ ہے پاکستان کے اندر، ملٹیپل شہروں کے اندر ہے، نام میں اس کا نہیں لیتا، تو ان کے مارکیٹنگ کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی، ابھی ہارڈلی کو مہینہ 2 مہینہ پرانی بات ہوگی۔ تو انہوں نے اپنے چیلنجز پیش کیے، کہتے ہیں ہمارے لیے کیا چیلنجز چل رہے ہیں کہ ہم نے اپنی یونیورسٹی کے، یعنی کہ ایز مارکیٹنگ سے کیا مراد ہوگی، یہی کہ ہماری یونیورسٹی میں آگے اسٹوڈنٹس پڑھیں، ہماری ڈگریز یہ ہیں، ہماری وہ ہیں۔ وہ اپنے چیلنجز بتا رہے تھے کہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہے اس دور میں، ان حالات میں اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرنا۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو لیسر آپشنز کی طرف جا رہے ہوں گے، یہ کم فیس تو کہہ نہیں سکتے ہیں، تو کسی اور طریقے سے کہنا ہے۔ تو یعنی کہ ہر بندہ جو ہے نا، جو ایون جو مڈل کلاس کے اندر بھی ہے، ان کو بھی ایک عجیب سی پریشانی لگی ہوئی ہے، ہر ایک کو الگ پریشانی لگی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح ہی آپ یوں انڈرسٹینڈ کریں کہ جس طرح یہ 3 صحابی آئے ہیں اور یہ پریشان ہیں کہ ہمارے لیے تو بالکل ہی بہت برا حال ہے، اور ہمارے پاس نہ سواری ہے کسی قسم کی، نہ ہمارے پاس کوئی خرچ کرنے کے لیے کچھ ہے، کسی قسم کا ساز و سامان نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ گلہ کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں آ کے، اور کیا امید کر رہے ہوں گے کہ یہ آگے کو بات کریں گے، یا ہمارے لیے کوئی مسئلہ حل کریں گے، یا ہمیں کچھ پے کریں گے، جس طرح لوگ دستک دے رہے ہوتے ہیں۔ جینوئن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ پروفیشنل بیگرز کی بات نہیں ہو رہی، وہ لوگ نہیں جو بس مانگتے ہیں آ کے ہر بار۔ فقال لہم، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے
جیسے تم چاہتے ہو بتاؤ کہ کیا تم لوگ کی کیا چاہت ہے. کہتے ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ عرصے کے بعد تم آؤ، کچھ وقت کے بعد آؤ. تو تب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ تمہارے لیے کچھ بندوبست کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کو میسر کر دیں گے تو ہم تمہیں دے دیں گے. ان شارٹ یہ ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن بعد میں تم چکر لگا کے دیکھ لینا. اگر تب ہمارے پاس کچھ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بندوبست کر دیا ہوا تو ہم ضرور تمہیں کچھ دے دیں گے. دوسرا آپشن کیا ہے، اور اگر تم چاہتے ہو تو ہم تمہارا معاملہ جو ہے نا، تمہارا جو ذکر ہے وہ ہم سلطان جو ہے، جو ہمارے جو حکمران ہیں، جو عمرا ہیں ہمارے، جو جن کی اتھارٹی کے انڈر ہم لوگ ہیں، ہم ان سے وہاں جا کے تمہارا ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ 3 لوگ ہیں بیچارے مجبور ہیں، ان کی کوئی مدد کر دیں. ساری بات ہے، سرکاری خزانے میں تو پیسہ مال دولت ہوتا ہے، اور اس دور میں جو مسلمانوں کی حکومتیں تھیں ان کے پاس کم از کم اس ابتدائی کافی عرصے تک نا مال بہت ہوتا تھا، نو ڈاؤٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ فتوحات بھی ہو رہی تھی، مال غنیمت بھی بہت آ رہا تھا. اس طرح آ رہا تھا کہ ریگولر عام دوسرا ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی. بہت زیادہ ٹیکسیشن ہمیں نظر نہیں آتی. جس طرح اب ہے نا ٹیکسیشن، یہ بھی ٹیکس ہوتا ہے، یہ بھی ٹیکس ہوتا ہے، وہ تو ہمیں بہت زیادہ ایگزامپلز نظر نہیں آتی ٹیکس کی ڈیٹیل بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ مال غنیمت جو تھا نا وہ پرائمری سورس آف انکم اتنا بڑا تھا کہ بنیادی طور پہ ضرورتیں پوری ہو رہی تھی. جو ویلفیئر اسٹیٹ کو مینٹین کرنا کوئی آسان کام ہے. جیسے عمران خان ذکر کرتے رہتے ہیں ہم نے مدینہ کی ریاست بنانا ہے ایسے، اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے. تو ٹارگیٹ تو بہت خوبصورت ہے، یعنی کہ یہ والا ٹارگیٹ ہے جس کو میں نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے. میں نے ہمیشہ یہ جملہ بولا ہے کہ اس ٹارگیٹ کے لیے پولیٹیکل آپ کی جو بھی افیلیشنز ہیں، لیکن جب بھی بات یہ ہو مدینہ کی ریاست تو اس میں پورا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. ہاں جو چیز واقعی مدینہ کی ریاست والی چیز ہو بس تو ضرور بھرپور جو ہے نا عوام کو ساتھ دینا چاہیے. میرا ہمیشہ یہ اوپینین ہے. لیکن جسٹ امیجن کہ یہ کوئی آسان کام ہے اس کو مینٹین کرنا، اسپیشلی یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی سورس آف انکم مستقل نہ ہو تو ہیلتھ کیئر کو فری کرنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ کوئی آسان کام ہوگا کہ جی جس کے پاس گھر نہیں ہوگا تو ہم ہاؤسنگ دیں گے، جس کے پاس یہ نہیں ہوگا تو ہم یہ پرووائڈ کریں گے؟ یہی تو ریزنز ہیں، ملٹیپل ریزنز ہیں کہ انفارچونیٹلی یہ پلانس کیوں کامیاب نہیں ہوئے تھے. دے ور ناٹ ویل ورکڈ آؤٹ. زیادہ اچھی پلاننگ کی نہیں تھی کہ ہم نے ٹارگیٹ اچیو کس طرح کرنا ہے. اور آخری سال کے اندر بھی جب یہ جو احساس پروگرام کے ذریعے جلدی تقسیم کر دیا گیا تھا وہ تو ایک سیاسی چال زیادہ تھی. ادروائز اگر ہم کیلکولیٹ کر کے دیکھیں نا کہ کیا ریاست کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنے فنڈز ہیں، وہ نہیں ہیں، تو اس لیے وہ پھر ایک ببل بن جاتی ہے کہ اس ادارے نے اس کے اتنے پیسے دینے ہیں. ہیلتھ والے کہیں گے ہمارے پاس پیسے نہیں آئے، پرائیویٹ ہاسپٹلس کہیں گے ہمیں پیمنٹس نہیں مل رہی ہیں احساس پروگرام سے، یونیورسٹیز کہیں گی کہ اسٹوڈنٹ تو آ گئے تھے اسکالرشپ کے اوپر، ہمیں گورنمنٹ فیس نہیں دے رہی. ایک دم سے نہیں ہوتا لیکن ایونچولی ببلز کریٹ ہو جاتے ہیں. تو بہرحال واپس آئیں اس بات کے اوپر. تو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، ہم اگر آپ کہتے ہیں تو جو عمرا ہیں ہمارے، جو لیڈرز ہیں، ہم ان سے آپ کا ذکر کر سکتے ہیں، اور وہ امید ہے کہ ظاہری بات ہے کچھ کر لیں گے وہ. وَإِن شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم لوگ چاہو تو تم لوگ صبر کر لو. 3 آپشنز کیا دے دیے؟ ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بعد میں آ جانا کچھ دے دیں گے اگر کچھ ہوا ہمارے پاس اس وقت، اللہ تعالیٰ نے اگر وسائل پیدا کر دی اس وقت. دوسرا آپشن کیا ہے؟ حکمران ہیں ہم ان تک، اتھارٹیز تک، حکومت میں جا کے تمہارے لیے بات کر کے دیکھ لیتے ہیں. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ اگر چاہو تو ایک آپشن یہ بھی ہے کہ تم صبر ہی کر لو اس کے اوپر. فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے خود سنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، ان فقراء، جو فقراء ہیں، جو لوگ فقراء کون ہوتے ہیں؟ جو جن کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا. جو فقراء ہے المہاجرین، مہاجروں میں سے. اب مہاجر کون لوگ تھے؟ کون صحابہ مہاجر تھے؟ جو ہجرت کر کے آئے تھے، مکہ میں سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے. مکہ میں ان کے پاس مال و دولت تھا، تجارت تھی، ان کا بزنس چلتا تھا، کاروبار تھا، جانور تھے، گھر بھی تھے اپنے، جو بھی تھا وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے. وہ تو راتوں رات ان کو آنا ہوتا تھا، خاموشی سے آنا ہوتا تھا. اور اس دور میں اگر مال لے کے آ بھی گئے تو کتنا لے کے آ گئے ہوں گے مال؟ ابھی تو ہمارے لیے آسان ہے نا یہ والی چیز کہ مثال کے طور پہ ہم کرنسی کو چینج وہ کرتے ہیں، 5000 کے کر لیتے ہیں، ایک پیک جو ہوتا ہے وہ 5 لاکھ کے برابر ہو جائے گا. تو آپ جسٹ امیجن کر کے دیکھیں کہ اگر بندے نے صرف اپنی باڈی میں جانا ہے اس نے، ٹھیک ہے، تو وہ 2-3 پیکس یہاں پہ جیبوں میں ڈالے، 20 لاکھ تو یہاں پہ آ گئے، پیچھے والی پاکٹ میں بھی ڈال دیا، 2 ڈال دیے، جیکٹ بھی ہوتی ہے آج کل. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 70-80 لاکھ تو ہم آرام سے کیری کر سکتے ہیں ہم لوگ.
اگر ہمارے پاس کوئی بیگ نہیں بھی ہے نا، ہم 70-80 لاکھ آرام سے کیری کر سکتے ہیں، اور 70-80 لاکھ کافی عرصے کے لیے ہمارے لیے کفایت کر سکتا ہے۔ میری اپنی نالج میں سب سے بڑا جو نوٹ ہے جو ورتھ وائل ہے، یعنی کہ جس کی ویلیو ہوگی نا، وہ ہے سوئس فرینک کا 1000 فرینک کا نوٹ ہے۔ اب وہ اس کو ایک نوٹ جو ہوگا نا وہ ایک نوٹ ہی 2 لاکھ کے برابر کا ہوگا۔ اب آپ اس کو اگر آپ ضرب دے دیں گے اس سے، تو وہ دیکھیں نا کتنی بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے، تو 2 کروڑ میرے خیال میں بن جائے گا کم سے کم، تو 2 کروڑ کا وہ ایک پیک بنتا ہے والا۔ لیکن اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ جو کرنسی ہوتی تھی وہ ہوتے تھے گولڈ کوائنز یا سلور کوائنز ہوتے تھے۔ دینار ہوتا تھا گولڈ کوائن کا، اور سلور ہوتا تھا درہم۔ ایون ابھی بھی ہمارے پاس جو کوائنز ایگزسٹ کر رہے ہیں آج کل، ان کی انٹرنسک ویلیو وہ تو نہیں ہے، لیکن ان کو اگر آپ کوائنز کو آپ تھیلیاں بنائیں تو کتنی ہیوی تھیلی بنتی ہے، وہ کتنا اٹھا لیں گے، کتنا اٹھا لیں گے وہ 70-80 لاکھ، اور یہ جو ہوتا تھا وہ کتنے اشرفیاں اٹھا لیں گے، وہ کتنے درہم و دینار اٹھا لیں گے وہ۔ تو لہٰذا وہ جب وہاں پہ گئے تھے تو وہ انہوں نے جب دنیا ترک کی تھی اللہ کے حکم کے پیچھے، تو انہوں نے بہت کچھ سیکریفائز کیا تھا۔ اب وہ مدینہ میں آ کے فقراء بن گئے ہیں، اب وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ فقراء ہو گئے ہیں۔ جس طرح کتنے لوگ جنہوں نے اپنے گھر ان کے ہوں گے، گاؤں ہوں گے، زمینیں ہوں گی، کتنی فصل ہوگی، سب کچھ ہوگا، سیلاب میں سب کچھ گیا ان کے ہاتھ سے۔ کتنے لوگ تھے جب کہ یہ زلزلہ آیا تھا، تو زلزلہ جب آیا تھا تو وہ ان کے گھر گئے، ان کا بزنس گیا، سب کچھ گیا ان کا۔ وہ بینک ہی چلے گئے جن کے لاکرز میں ان کے پاس کچھ پڑا ہوتا ہوگا، وہ بینک ہی گئے جہاں پہ ان کے اکاؤنٹس میں کچھ چیز ہوتی ہوگی، تو اس لیے وہ ریکارڈ ہی گئے، پورے ریکارڈ گئے، وہ ڈگریز گئیں، ان کا سب کچھ چلا گیا۔ تو وہ بھی دیکھیں بالکل ہی پھر فقراء بن کے رہ گئے وہ۔ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یسبقون اغنیاء یوم القیامت الی الجنت 40 خریفہ۔ یہ لوگ، یہ مہاجر جو ہے نا، یہ جو غنی ہوں گے، جو مالدار لوگ ہوں گے، اب 100% حلال ہی کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو مالدار ہوں گے نا، ان کی نسبت یہ لوگ جنت میں 40 سال پہلے چلے جائیں گے۔ مہاجر جو فقراء تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے جو اغنیاء تھے، جو غنی تھے، جن کے پاس مال و دولت تھا، یہ ان کی نسبت 40 سال قبل چلے جائیں گے جنت میں۔ کیوں چلے جائیں گے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی حساب دینے کے لیے تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم نے حساب دینا ہے قیامت والے دن، تو جملہ بھی بول دیا جاتا ہے، حقیقت بھی یہ ہے کہ ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے ہم نے، اور ہم نے حساب صرف یہ نہیں دینا کہ حلال کمایا تھا، خرچ کا بھی حساب دینا ہے، اس کو خرچ کہاں کیا تھا، خرچ بھی جائز تھا کہ نہیں تھا اس کا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہہ دوں کہ میں نے بہت ایمانداری سے اپنی جاب کی تھی اور میں پروف بھی کر دوں ایمانداری سے جاب کر لی، آگے اب گورنمنٹ کو نہیں لگے کہ اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں اس پیسے کے ساتھ، آپ نے ٹیکس ادا کر دیا اور آپ نے موٹا اپنے انٹرٹینمنٹ کی خرچے لکھ دیے تو کام پورا ہو گیا۔ وہاں پہ تو ایک ایک سگریٹ کے اوپر جو پیسہ خرچ کیا ہوگا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ وہاں پہ جو بھی ہم نے کام کیے ہوں گے، جس کے اندر جو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہماری کسی رسید میں بھی وہ چیز نہیں آتی، ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ گورنمنٹ کے اعتبار سے، پاکستان کے اعتبار سے، یا کسی بھی ملک کے اعتبار سے جو ایسٹ کاؤنٹیبل ہوتے ہیں، جو ایکسپینس ہوتے ہیں، وہ یہی ہوگا کہ ہاں ڈکلیئر کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی پلاٹ خریدا ہے، کوئی گولڈ خریدا ہے، اور اگر آپ نے اس کے علاوہ کوئی گاڑی خریدی ہے، اس کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے آپ نے۔ باقی ہو کیئرز کہ میں نے اس سال میں ایک موبائل خریدا تھا، ہو کیئرز کہ میں نے اس سال کے اندر جو ہے وہ بچوں کے لیے کوئی ریڈنگ بک خریدی تھی، یہ تھوڑی ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، نہ یاد ہوتا ہے ہمیں، یہ چیزیں یاد بھی نہیں ہوں گی کہ ہم نے کیا کیا لیا تھا، کیا کیا خرچہ کیا تھا۔ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیز کا حساب دینا پڑے گا آپ کو، اور وہ سارے ہیڈ آف اکاؤنٹس جو ہیں نا وہاں پہ، وہ صرف یہ نہیں ہوں گے کہ وہ ایسٹ ہے، لائبلٹی ہے، کیا ہوا، وہاں پہ سب کچھ دیکھا جائے گا، کیا چیز جو تھی وہ جائز حق تھا، کیا اسراف ہے، کیا تبذیر ہے وہاں پہ۔ اس کے اوپر ایک الگ ٹاپک ہوگا، لیکن اسراف اسے کہتے ہیں کہ ضرورت کی چیز کے اوپر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر اسے کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں تھی کسی چیز کی اور آپ نے اس کو لٹا دیا، خرچ کر لیا۔ اس کی ایک ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے اسراف کی، کہ مثال کے طور پہ کہ آپ کے پاس ضرورت ہے ایک موبائل کی، اور آپ کو چاہیے، ریکوائرمنٹ آپ کی ہے کہ آپ کو ایک اچھا موبائل چاہیے، آپ کی ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھا موبائل چاہیے جو آپ کے سارے کام شام ٹھیک چلتے رہیں اس کے ساتھ، ڈپینڈنگ آن یور بجٹ۔ تو فار ایگزامپل آپ کا ایک موبائل ہے جو آپ کو سیٹسفائی کر سکتا ہے 40,000 کا،
موبائل ہے وہ آپ کا کام سارا کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل ویٹ ہی کرتے رہیں کہ یار کسی کام کا موبائل نہیں ہے. 40,000 کا موبائل آپ کا سارا کام کر سکتا ہے. آپ چلے جائیں کہ نہیں بھائی میں نے تو وہ جو پلس ماڈل آیا ہے نا فلانے والے موبائل کا جو یہ اتنے کا پڑتا ہے اور وہ بھی میں باہر سے لاؤں گا پھر ٹیکس بھی دوں گا, وہ جس کی قیمت جا کے کوئی 2-3 لاکھ روپے بھی پڑتی ہے. جس طرح یہ مہنگے فون جو آئی فون کے ہوئے ہوئے ہیں یہ 2-2 لاکھ سے اوپر آرام سے چلے جاتے ہیں ان کی پرائس. ٹیکس ہی ان کے اوپر میرے خیال میں 1 لاکھ سے اوپر جا رہا ہے جو نئی ڈالر کے ریٹ جا رہا ہے اس کا. تو یہ یقیناً ایک اسراف کی جو ہے نا وہ ایک شکل بن سکتی ہے. والی تبذیر کی اگزامپل یہ ہوگی کہ مثال کے طور پہ یہ کہ ہاں جی ٹھیک ہے آل از اوکے, کوئی ایشو نہیں آپ کا, آپ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک آپ نے کہہ دیا کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک لمبا فیملی ٹرپ کر کے آتے ہیں باہر کے ملکوں کا. فرسٹ کلاس ایئر ٹکٹ لیا آپ نے, بچوں کا بھی اور اپنا بھی یا دوستوں کا یا جس کا بھی کیا, وہاں پہ آرام سے رہ کے آئے, ہوٹلز میں رہ کے آئے, مہنگا خرچ کر کے آئے, وہ چیز جس کی آپ کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. تو ان کا جواب دینا پڑے گا آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے. اس کو اللہ تعالیٰ کے آگے آپ کو ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. مائنڈ میں رکھیں کہ یہ ابھی بات یہ نہیں ہو رہی کہ ان دونوں میں سے کیا چیز حرام ہے یا باؤنڈری حرام کی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اسراف اور تبذیر دونوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے, ہم اس کو خود جج کریں گے. اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے, جس طرح زکوٰۃ کا فارمولہ گیون ہے, زکوٰۃ کس طرح کیلکولیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فطرانہ دینا ہوتا ہے تو فطرانے کے جو آئٹمز ہیں وہ مینشن ہیں اور کس طرح فطرانہ ہوگا, منیمم لائن کلیئر ہو جاتی ہے, بالکل پریسائسلی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے روپے کی یہ چیز بنتی ہے. اسراف اور تبذیر جو ہے نا یہ بالکل ہی ایک اوپن چیپٹر ہے, بالکل اوپن چیپٹر ہے. دونوں کی ڈیفینیشنز ہیں. اللہ تعالیٰ کو اسراف پسند نہیں ہے, اور جو تبذیر کرنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اخوان الشیاطین ہیں, وہ شیطان کے بھائی ہیں. لیکن اس کو کوئی فارمولہ نہیں دیا اس کو کہ ہاؤ ٹو کیلکولیٹ کہ یہاں سے اسراف شروع ہوتا ہے یہاں سے تبذیر. سمپل ڈیفینیشن کیا ہے, اسراف اسے کہتے ہیں کہ ضرورت کی چیز پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر لینا. تبذیر یہ ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے چیز کی اور آپ نے اس کو آرام سے ایکسپینس پہ ایکسپینس لگائے جا رہے ہیں آپ اسے. اسراف کی اگزامپل ایک اور کیا ہو گئی, آپ کھانا ہے آپ نے, ظاہری بات ہے سب نے کھانا ہے, آپ نے بہت ہی مہنگے ہوٹل میں جا کے کھانا کھا لیا, 3-3 ہزار کی ایک ڈش ہے, یہ اسراف کی اگزامپل ہوگی. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا, وہ ایک الگ بات ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ اگزامپل اس کی بنتی ہے. ضرورت تھی, کھانا ضرورت ہے, لیکن آپ نے ضرورت سے زیادہ اس کے اوپر خرچ کر دیا. تبذیر کیا ہو گیا اس کے اندر, تبذیر یہ ہو گئی کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ بہت لیوش قسم کی ان نیسیسری چیزوں کی شاپنگ کر رہے ہیں آپ لوگ جا کے. وہ چیز کے مثال کے طور پہ گھڑی کا آج کل جیسا اگزامپل چل رہی ہے, یہ ایک کلاسک اگزامپل ہو گئی کس چیز کی کہ آپ نے وہ والی گھڑی لے کے جو آپ نے پہنی بھی نہیں ہے, یا آپ نے اپنے کلوزٹ میں رکھنی ہوتی ہیں, ڈسپلے آئٹمز رکھنے ہوتے ہیں آپ نے, ڈرائنگ روم کی مہنگی چیزیں ہوں گی, یہ اتنی مہنگی پینٹنگ ہم نے لگا کے رکھی ہوئی ہے, یہ تبذیر کی ایگزامپل ہے. سم تھنگ دیٹ از ناٹ نیڈیڈ, یہ وہ ایگزامپل ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ جواب دیا ان کو. تو آگے سے یہ فرمایا, انہوں نے سنا, غور سے سنا اور دیکھیں کہ ابھی کیا آپشن ہے, واپس آ جاؤ, حکمرانوں تک بات ہو سکتی ہے, کچھ بھی چل سکتا ہے. اور یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, قالوا فإنا نصبر لا نسأل شيئا, ہم صبر کریں گے اور ہم کبھی کسی چیز کا کوئی سوال نہیں کریں گے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے, کوئی گلہ شکوہ نہیں کریں گے ہم لوگ, کوئی سوال نہیں کریں گے, کوئی گلہ شکوہ نہیں کریں گے. اور یہ 3 صحابی چلے گئے. اسی قسم کا جذبہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عطا کرے کہ حدیث جس طرح انہوں نے سنی اور انہوں نے ایک دم سے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ ٹھیک ہے اب ہم کبھی گلہ شکوہ نہیں کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے زندگی بھر کوئی کام ہی نہیں کرنا, یہ نہیں کہہ رہے وہ. ہم سوال نہیں کریں گے, ہم آگے گلہ نہیں کریں گے کوئی بھی, ہم صبر کریں گے اس کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی ڈائریکٹ وسائل کر دے گا تو وہ کر دے گا, ہم نہیں ہاتھ پھیلا کے پھر رہے ہوں گے پھر اس کے بعد کہ میری یہ ضرورت ہے, میری یہ ضرورت ہے, میری یہ ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی اس طرح کی حدیثوں کے اوپر جس طرح انہوں نے فوراً لبیک کہہ دیا, ایک دم سے بات مانیں, ہم بھی اللہ کرے کہ ہم اس طرح بات فوراً مانیں. اس سے متعلق اب کچھ اور حدیث ہیں جو اس کو تھوڑا سا کمپلیمنٹ کرتی ہیں. ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کی, حدیث نمبر 2341, حسن درجے کی حدیث ہے, جس کے اندر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیسا ابن آدم حق فی سوا, بنی آدم کے پاس یعنی کہ سن آف ایڈم جو ہے اس کے پاس ان کے علاوہ اور کسی چیز کا حق نہیں ہے اس کے پاس. وہ 4 چیزوں کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے اس کے اندر. وہ کیا چیزیں؟ ایک گھر جس میں وہ رہ سکے,
بیتن یسکنہ، ایک گھر جس میں وہ رہ سکے. ایک گھر اس نے اپنے لیے لیا، اپنے رہنے کے لیے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا رائٹ بنتا ہے یہ والا. اگلا کیا ہے؟ ثوب یواری عورتہ، لباس جو اس کے نیکڈنس کو کور کر سکے، یعنی کہ وہ کپڑے پہننے جو اس کے جسم کو ڈھانپ سکے، کور کر سکے، اس کے باڈی کے جو پوشیدگی ہے اس کو چھپا لے، کور کر لے اسے، یہ اس کا حق بنتا ہے. وجلف خبز والماء، خبز تو آپ کو بھی پتہ ہوگا، جب یہ ٹرکش ریسٹورنٹ بھی آ گئے ہیں یا عربک ریسٹورنٹس آ گئے ہیں لیبنان، تو ہم خبز کہتے ہیں جو بریڈ کو کہتے ہیں کہ بریڈ لے کے آؤ. تو جو روٹی ہو گئی اور پانی ہو گیا، ان 4 چیزوں کو گنوا کے کہیں کہ ابن آدم کی نا یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ اس کا حق بنتا ہے. ویسے ایک اور روایت بھی ہے جس کے اندر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس بستر جس کے اوپر وہ خود رہے وہ اس کی بیوی سو سکے ایک مہمان کے لیے، اس سے زائد جو ہوگا وہ شیطان کا حصہ ہے، اس سے زائد جو بھی ہے وہ شیطان کا حصہ ہے. پھر وہ تو یہ فرما دیا کہ بس ابن آدم کے نا یہ اس کا حق ہے. اس سے زائد جو ہوگا نا، اب آپ خود انڈرسٹینڈ کرنے سے کیا ہوگا، سوال کا جواب دینا پڑے گا. کیوں لیا تھا یہ چیز، کس لیے سنبھال کے رکھی تھی ہے. تو وہ جو ہم نے ایک فلیش بیک کے اندر ایک ریکارڈنگ کی تھی، وہ بہت اچھا مجھے وہ والی ویڈیو لگی تھی کہ جو لوگ پراپرٹیز اور لینڈ اور یہ لیتے رہتے ہیں، بعد میں ہوتا کیا اس کے ساتھ، بعد میں بچوں میں کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ، آپس میں لڑائی جھگڑے اور وہ کیا کہتے ہیں تلخیاں اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں. اور اسی کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے ہی ابو کی بات یاد آئی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ جب میرے یعنی کہ ان کے پیرنٹس فوت ہوئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ جب وہ فوت ہوئے نا تو کچھ بھی نہیں تھا جو ہمیں تقسیم کریں، کوئی پلاٹ نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ گھر ہمارا تھا یہ اس کی تقسیم میں چلا جائے گا، یہ چیز ہوگی. کہتے ہیں there was nothing، کچھ بھی نہیں تھا. کتنی خوبصورت کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ تقسیم ہوئی. اور یہاں پر ہمارے کیا حال ہوتا ہے کہ ایک گھر یہ ہو گیا، 2-3 پلاٹس ہیں، اب آپس میں جھگڑا ہوتا ہے کہ کس کو کون سا ملے گا. ساروں کا ایک حصہ بھی مل جاتا ہے ہر ایک کے اندر، تو وہ پھر کس طرح آگے ڈسٹریبیوٹ کس طرح کریں گے، اور کتنی تلخیاں چلتی ہیں وہاں سے، کس قدر تلخیاں چلتی ہیں. تو یہ روایت جو ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں. اور جو دوسری روایت بھی جو میں مینشن کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں جن کے اوپر انسان کا حق ہے. اس سے زائد جو انسان کرے گا نا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے آگے اس کو جواب دینا پڑے گا. اور وہ والی روایت آ جاتی ہے کہ وہ جو 40 سال کا فرق ہے، ہیوج گیپ ہے، یہ جانا دونوں نے جنت میں ہے، لیکن ایک کے لیے پیش ہوئے ہیں. ہاں جی کیا حساب کتاب ہے ہی نہیں میرے پاس، جیبیں خالی ہیں، کچھ بھی نہیں تھا. مال کا کیا حساب دے گا وہ، اس نے حساب دینے نہیں ہے کہ ہاں جی مال کہاں سے کمایا، مال ہی نہیں ہے اس کے پاس، کہاں خرچ کیا. اس حق کے علاوہ ان کے پاس کوئی بچا ہوا تھا ہی نہیں، کھانا پینا روٹی اور ایک کپڑے لباس کے علاوہ، اور ایک مختصر سا گھر جہاں پہ وہ رہ لیا کرتے تھے. اور جس طرح میں نے دوسری روایت کے حساب سے بتا دیا کہ ایک بستر جس پہ خود وہ سو سکے یا ایک مہمان کے لیے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ شیطان کا ہے. تو وہ تو اس لیول تک پہنچے ہی نہیں، تو جواب یہ ان کا حق بنتا تھا، یہ ایگزمپٹڈ ہے، باقی کوئی جواب دہ ہی نہیں ہے کسی چیز کے اوپر بھی. تو وہ 40 سال کا فرق پڑے گا، اتنا لمبا گیپ. اور جن کا آڈٹ چل رہا ہوگا وہ اینڈ میں جا کے پتہ لگے گا نا کہ میں نے جنت میں جانا تھا، کہاں جانا تھا، اللہ تعالیٰ اینڈ میں بخشیں گے کہ نہیں. لیکن وہ اس وقت جو پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، اس وقت ہمیں ایک FBR کی طرف سے ای میل آ جاتی ہے کہ آپ کا وہ فلانا جو ہے نا یہ سال کا آڈٹ کھول گیا. وہ ایک دم سے پریشانی لگ جاتی ہے کہ یار کیا ہو، اب میں کیا کروں گا، کس کے پاس جاؤں، میں کیا کرنا ہے، میں نے کس طرح ثابت کرنا ہے سر. یہ تو ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کے دربار کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ. وہاں پہ جا کے جب یہ ہوگا تو دنیا کی جو معاملات ہیں ان کے اندر اس طرح کی حدیثیں اور بھی ہیں. وہ انشاءاللہ میں کبھی دوبارہ ایک ریمائنڈر کے طور پہ کچھ عرصے بعد ہم دوبارہ ان کو اور بھی ڈسکس کر لیں گے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیں وسائل اور وہ دیے ہیں، اس میں آج کل کے دور کے اعتبار سے نہ کہ ہم برا بھلا کہیں، نہ شکریہ کریں، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، ایسے کیوں ہو گیا، یہ ایسے کیوں ہونا چاہیے تھا. اچھا ایک ہمیں ہتھیار دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ دیا ہوا ہے دعا کا ہتھیار. اور دعا کا ہتھیار یہ ہے کہ آپ کو تو 100% یعنی کہ سوال اللہ تعالیٰ کے آگے تو جو مرضی چاہے مانگ سکتے ہیں، بلکہ ہمیشہ میکسیمم مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. جو چیز کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرورت تو مجھے اتنی چیزوں کی ہے تو چلے اللہ تعالیٰ 2 چیزیں ہی دے دیں ان میں سے. یہ دعا کا طریقہ نہیں ہوتا.
10 چیزوں کی ضرورت ہے، 10 چیزیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور یقین سے مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن بہرحال ابھی ایک اور حدیث، وہ بھی اتفاق سے جامع ترمذی کی ہی حدیث ہے، اور اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جن کو دنیا کے اندر آسائشیں رہی تھیں ان کے لیے، کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی تنگی نہیں آئی ان کے اوپر، کوئی مشکلات نہیں آئیں، اور وہ لوگ جن کو آزمایا گیا تھا، یہ 2 لوگ قیامت والے دن جب ہوں گے جن کو آزمایا گیا تھا، اور وہ بھی یقیناً دعائیں مانگتے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے، مانگتے ہوں گے نا دعائیں، مانگ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسائش پیدا کر دے، آسانیاں پیدا کر دے، یا آج کل ہم بہت زیادہ مالی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ ہمارے لیے آسانی کر دے، یہ کر دے۔ وہ رہے بھی حلال کے دائرے میں، اور فرض کریں اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت کیا کہتے ہیں بڑا کوئی بریک تھرو ہو گیا، بڑی آسانی ہو گئی، ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی نہیں اور وہ ایزیلی رہے، یہ نہیں کہ ہم کوئی اللہ تعالیٰ سے مشکلات مانگیں، لیکن جن کی دعائیں قبول بھی ہوتی نہیں، اللہ تعالیٰ نے عافیت رکھی ان کے لیے، وہ جب ان لوگوں کو دیکھیں گے قیامت والے دن جن کے لیے تنگیاں تھیں بہت زیادہ، وہ اس وقت کہیں گے اللہ تعالیٰ کسی طرح سے سونے کے جو کنگھی ہوتی ہے نا، اس سے ہمارے جسموں کو، سکن کو نوچ دیا جائے، کوئی ہمیں تکلیف آئے اس وقت کسی طرح سے مل جائے ہمیں تکلیف، کوئی عذاب ہمیں آئے کسی طرح سے، somehow ہم وہ چیز اچیو کر لیں جو ان کو مل رہی ہے۔ ان کو کیا مل رہا ہوگا؟ جو صبر کرتے رہے تھے، جس طرح یہ صحابیوں کا ذکر آ گیا، تابعین کا ذکر آ گیا کہ انہوں نے صبر کیا اس کے اوپر، اس کا فیصلہ کیا، اور دعا تو مانگتے رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے، لیکن صبر کرتے رہے، تو دعا دنیا میں جو قبول نہیں ہوئی تو وہ کیا ہوگا؟ اینڈ میں وہ نعمتوں کی شکل میں، مغفرت کی شکل میں، اور خیر کی شکل میں وہ ملے گی۔ تب یہ کہیں گے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ یعنی کہ میرا اور آپ کا ظاہری بات ہے، ہمارا یہ حوصلہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں بہت زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ آخر میں سنبھال کے رکھنا ہمارے لیے، ہماری یہ ہمت نہیں ہے یہ والی، اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، نعوذ باللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں آزمائیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی ہے۔ لیکن اس حدیث میں صرف ایک کمپیریزن بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر میں ہی مبتلا رکھا، وہ جب کمپیریزن دیکھیں گے نا کہ جن لوگوں نے صبر کیا اور زندگی نے گزر جانا ہے، 15 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، اور کتنی ایج ہوگی مزید، 60 سال کر لیں، اور ایونچولی وہ ختم ہو جانے والے ٹائم ہے، وہ گزر جائے گا وہ والا۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ایونچولی کیا ہونا ہے؟ اس کے بعد وہ آخرت میں سب کچھ ملے گا، دنیا کا سب کچھ پیچھے رہ گیا، دنیا کا سب کچھ پیچھے رہ گیا، یہ DHA پیچھے رہ گیا، یہ اپارٹمنٹ مہنگے اپارٹمنٹ پیچھے رہ گیا، آئی فون پیچھے رہ جائے گا آپ کا، یہ جو ایئر لائنس کے اندر فرسٹ کلاس ٹکٹ ہے وہ جہاز پیچھے رہ گئے بھائی، وہ ڈیسٹینیشنز بھی پیچھے رہ گئیں، آگے کی تو دنیا ہی کچھ اور ہے۔ اور اس وقت کے لیے وہ اس دنیا کی خواہش جو ہوگی نا، وہ کیا خواہش ہوگی والی کہ یار یہاں پہ ہمیں وہ پرائسز مل جائے کسی طرح سے، کوپنز ہمیں یہاں کے چاہیے، دنیا کے ہمیں کوپنز نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے، اور اللہ کرے کہ اس طرح کی حدیث جو ہے نا وہ ہمیں حوصلہ دیں آج کل کے دور کے اندر، کہ ہم صابر رہیں، اور بالکل ہی کہتے ہیں نا کہ وہ بے صبر ہو کے حلال حرام کی تمیز یا اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس اور شکر گزاری جو ہے اس کی لمٹس ہم کراس نہ کر دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔